ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी तरक्की को तेज करने और 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने के लिए हिंदुस्तान और आसियान के दरमियान ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि कोविड के बाद एक असूल पर मबनी आलमी निज़ाम की तामीर और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती देने से ये मकसद हासिल किया जा सकता है। मिस्टर मोदी ने यह बात इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 20वीं हिंद आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस में अपने इब्तिदाई कलमात में कही। मिस्टर मोदी ने हिंदुस्तान और आसियान के दरमियान शिरकत की चौथी दहाई के आगाज पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हमारी तारीख और जोग्राफिया हिंदुस्तान और आसियान को जोड़ता है, साथ ही मुश्तरका इख्तिदार, इलाकाई यकजहती, अमन, खुशहाली और कसिल कदमी दुनिया में मुश्तरका यकीन भी हमें एक दूसरे के साथ बांधता है। आसियान हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मरकज सतून है। हिंदुस्तान आसियान की मरकजियत और हिंद बहरुल काहिल खिते में आसियान के विजन की मुकम्मल हिमायत करता है। आसियान खिते का हिंदुस्तान के हिंद बहरुल काहिल खिता पहल में भी नुमाया मुकाम है। पिछले साल हमने हिंद आसियान दोस्ती का साल मनाया और ताल्लुकात को जामा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आज आलमी बेयकीनी के माहौल में भी हमारा बाहमी ताउन हर मैदान में मुसलसल आगे बढ़ रहा है। वासुदेव कुटुंबम, एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल का ये जज्बा हिंदुस्तान की G20 चेयरमैनशिप की भी थीम है। मिस्टर मोदी ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबको सदी है। इसके लिए जरूरी है कि कोविड के बाद एक असूल पर मबनी आलमी निजाम कायम किया जाए और इंसानी फलाह बहबूद के लिए हर एक की कोशिश आजाद और खुले हिंद पैसिफिक खिते की तरक्की और ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने में हम सबके मुशतरका मुफादात हैं। मुझे यकीन है कि मुझे आज कि हमारी बातचीत से हिंदुस्तान और आसियान खिते के मुस्तकबिल को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए अज़्म किए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपील की है कि बहरे जुनूबी चीन में समंदर के कानून पर अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन UNCLOS बेर मुबनी ज़ाब्ते अखलाक अमल में लाया जाए और इस बात पर जोर दिया कि हिंद बहरुल काहिल खिते में बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर पूरी तरह अमल करते हुए सभी ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को मजबूत बनाने के लिए सबके अज़्म और मुश्तरका कोशिशों को यकीनी बनाया जाए। आज यहाँ 18वीं मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब में मिस्टर मोदी ने चीन की तौसीब पसंदाना पॉलिसियों को मुस्तरद करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन के सामने जवाबदाह होने का मशवरा दिया। मोदी इंडोनेशिया के सदर जो के ज़ेर सदारत ईस्ट एशिया समिट में शिरकत के फौरन बाद मुल्क रवाना हो गए। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा आलमी मंजरनामा मुश्किल हालात और गैर यकीनी सूरत हाल में घिरा हुआ है। दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और जोग्राफियाई सियासी तनाज़ा हम सब के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। इनका सामना करने के लिए कसील जहती और ज़ाब्तों पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम होना जरूरी है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल पासदारी जरूरी है और तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को मजबूत बनाने के लिए सबका अज़्म और मुश्तरका कोशिश भी जरूरी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि आज इनकी भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह है और तब से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें लगातार खुल रही हैं। मिस्टर गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल, नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के इत्तेहाद और मोहब्बत की जानिब करोड़ों कदम मुल्क के बेहतर कल की बुनियाद बने हैं। यात्रा जारी रहे, नफरत मिटने तक, भारत जुड़ने तक, ये वादा है मेरा। इसके साथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा की झलकियां दिखाई गई हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिस्टर गांधी को यात्रा के लिए मुबारकबाद दी है और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल मुकम्मल होने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से मैं मिस्टर राहुल गांधी, हिंदुस्तान के तमाम यात्रियों और हमारे लाखों शहरियों को मुबारकबाद देता हूं जो इस यात्रा में शामिल हुए। पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तानी सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाला एक वाकया था। यात्रा बढ़ती हुई माशी अदम मसावत, बढ़ते हुए समाजी पोलराइजेशन और सियासी अमरीत जैसे मौज़ूआत पर मरकूज थी। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान अपने मन की बात नहीं कही, लेकिन अवाम के खदशात को सुनने के लिए मौके का इस्तेमाल किया। ये यात्रा आज भी मुख्तलिफ शक्लों में जारी है। ये मुल्क भर के तलबा, ट्रक ड्राइवरों, किसानों और ज़राई कारकुनों, सब्जियों के ताजरों, मुल्क भर के
MSMS کے ساتھ راہل گاندھی کی ملاقات اور منی پور میں ان کے موجودگی کے ساتھ ساتھ لداخ کی ایک ہفتے طویل یاترا سے ظاہر ہوتی ہے۔ تقریباً ایک ماہ کے وقفے کے بعد جمعرات کو ممبئی میں بارش کی واپسی ہوئی، جس سے بڑھتی ہوئی گرمی سے کافی راحت ملی۔ شہر میں صبح سے ہی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر اور نواحی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ ذرائع کے مطابق فی الحال عام زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور آج جنماشٹمی کی چھٹی کے سبب اسکول اور کالج بند رہنے اور سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر میں بھی تاخیر کی وجہ سے شہریوں کو دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سی پی ایم کے سینئر لیڈر بی وی رگھولو نے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن کے لیے ایجنڈے کو حتمی شکل دی جائے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اب پارلیمنٹ کے مجوزہ اجلاس میں منی پور کے مسئلے پر مباحث کیے جائیں۔ انہوں نے پوچھا کہ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کی طلبی کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سیشن کے دوران وقفے سوالات کا موقع نہ دینا جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ بھارت جوڑو یاترا کا ایک سال مکمل ہونے پر آج جموں کشمیر پردیش یوتھ کانگریس کی جانب سے لے پورہ پلوامہ میں ایک یاترا نکالی گئی، جس میں جموں کشمیر پردیش یوتھ کانگریس کے ریاستی نائب صدر شعیب مارگرے کے علاوہ درجنوں کارکنان نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک افراد ہاتھوں میں جھنڈا لیے ہوئے راہل گاندھی کا اور کانگریس پارٹی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شعیب مارگرے نے کہا کہ انہوں نے آج بھارت جوڑو یاترا کی ایک سال مکمل ہونے پر لتہ پورہ میں ایک پد یاترا کا اہتمام کیا، جس میں درجنوں کارکنان نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا بھارت جوڑو یاترا اپنی نوعیت کی منفرد یاترا تھی، جس دوران ہزاروں لوگوں نے کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا تھا۔ واضح ہے کہ بھارت جوڑو یاترا 7 سپٹمبر 2022 کو شروع کی گئی تھی، جو 30 جنوری 2023 کو سری نگر میں اختتام پذیر ہوئی تھی۔ 2022 7 سپٹمبر کو راہل گاندھی جی جو ہمارے لوکپریتا نیتا ہے، انہوں نے بھارت جوڑو یاترا کو سٹارٹ کیا تھا کنیا کماری سے، اور اس کا اختتام سری نگر میں کیا، کشمیر میں کیا۔ سو آج 7 تاریخ کو بھارت جوڑو یاترا کا اینیورسری ہے، اور اس لحاظ سے ہم نے ہر کسی پردیش کے ہر کسی ڈسٹرکٹ اور ہر کسی اسمبلی میں ہم نے ایک بھارت جوڑو یاترا کو سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور آج وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد، مین مقصد اس کا یہ ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں راہل گاندھی جی جب انہوں نے بھارت جوڑو یاترا کی تھی اور پورے دیش بھر کے لوگ ان سے جڑے تھے اور اپنے اپنے مسئلوں مسائل ان کے سامنے رکھے تھے، اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں بھارت جوڑو یاترا کی اینیورسری ہے آج، اور اس لحاظ سے ہم نے سوچا کہ ہم ہر کسی پردیش اور ہر کسی اسمبلی میں ہر کسی ڈسٹرکٹ میں بھی جب ہم یہ کریں گے، ہم لوکل لیول پر ہم اپنے مدعے مسائل اٹھائیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ آزادی اظہار کے نام پر قرآن کریم کی بے حرمتی کی اجازت دینا ناقابل قبول ہے، اور اس پہلو کو ہم ہر وسیلے سے سامنے لا رہے ہیں۔ ترک میڈیا کے مطابق صدر اردوغان نے صدارتی سوشل کمپلیکس میں امریکی مسلم آرگنائزیشنوں کے کونسل USCMO کے سیکرٹری جنرل اسامہ جمال اور ان کے وفد کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہم دہشت گردی سے لے کر نفرت کے جرائم تک متعدد مسائل کے خلاف بیک وقت جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ صدر اردوغان نے کہا کہ مغرب میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتی اسلام دشمنی ہمارے اندیشیوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس بیمار ذہنیت کے مقابلے مسلمانوں کی آواز بننے کے لیے آپ کی کوششیں قابل تحسین ہیں، اور میں ان کوششوں پر بغور نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔ امت مسلمہ کا اسلام دشمنی، عدم تحمل اور امتیازیت کے خلاف آواز اٹھانا اور باہم متحد ہونا اسلام دشمنی کے خلاف جدوجہد میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ میں آزادی اظہار کے نام پر قرآن کریم کی بے حرمتی کی اجازت دینا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ بات ہم ہر پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں۔ یہ حرکت ایک کھلا جرم اور بربریت ہے۔ سوڈان، ہالینڈ اور خاص طور پر ڈنمارک میں بار بار قرآن پر حملوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس جغرافیہ میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا تصور جڑ نہیں پکڑ رہ سکا ہے۔
صدر طیب اردوغان نے کونسل کے اراکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار کر قرآن کریم کی بے حرمتی کو جائز نہیں بنایا جا سکے گا۔ یہ حرکت معاشرتی امن و امان اور استحکام کو ہدف بنا رہی ہے۔ میں آپ سے اس پہلو کو امریکی کانگریس سمیت تمام سیاسی حلقوں میں مؤثر شکل میں بیان کرنے کی توقع رکھتا ہوں۔ میں آپ سے امریکی رائے عامہ میں PYD، PKK، YPJ اور FETU کے بارے میں بھی شعور بیدار کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی توقع کرتا ہوں۔ اختتام سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ کے سنگما کی وزیر اعلیٰ کے سیاسی ملاقات۔ پرگتی بھون میں دونوں قائدین نے مختلف سیاسی امور پر کیا تبادلہ خیال۔ دیہی ترقی کے ساتھ دیہاتوں میں بنیادی تبدیلیاں کے سیار کا کارنامہ۔ چیوڑلہ میں مختلف ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب سے وزیر سبیتا اندرا ریڈی کا خطاب۔ حکمران عوام کی بھلائی کے لیے خلوص نیت سے کام کریں تو خدا بھی ہوتا ہے مہربان۔ صدر ممتا بنرج کے بے گھر لوگوں میں چیک تقسیم تقریب سے وزیر اندرا کرن ریڈی کا خطاب۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کی BRC میں شمولیت کا سلسلہ جاری۔ وزیر قبلہ ایشور کی قیادت میں کانگریس قائدین کی بڑی تعداد نے کی شمولیت۔ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں زیر تعمیر اپارٹمنٹ کی دیوار گرنے سے 3 مزدور ہلاک۔ واقعے کے بعد علاقے میں مچی سنسنی، پولیس نے کیا مقدمہ درج۔ 21ویں صدی کو ایشیا کی صدی بنانے ہندوستان اور آسیان کے درمیان تعاون ضروری۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں 20ویں ہند آسیان چوٹی کانفرنس سے وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ چین کے توسیع پسندانہ پالیسیوں پر ہندوستان کا حملہ۔ سبھی ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو مضبوط بنانے مشترکہ کوششوں کو بنایا جائے یقینی۔ نفرت کے بازار میں کھل رہی ہے محبت کی دکان۔ بھارت جوڑو یاترا کی پہلی سالگرہ پر ملک کے نام راہل گاندھی کا پیغام۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے TTV کے ساتھ۔ مجھے دیجیے ساری ٹیم کے ساتھ اجازت۔ اللہ حافظ۔